بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 دسمبر منگل کا دن ہے۔ قاہرہ مصر میں سیدہ نفیسہ جو کہ امام حسن کی پڑپوتی اور امام جعفر صادق کے بیٹی کی اہلیہ محترمہ، آل رسول کی بہت بڑی بامقام ہستی، ان کے بارے میں نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم، 300 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، بخاری شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھود کر، یہ موجودہ جو ان کا مزار ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اس میں 90 قرآن پڑھے تھے، 90 قرآن پڑھے۔ اور کسی درویش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تم پر جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی منت مان لیا کرو، اگرچہ ایک پیسہ ہی صحیح، مشکل دور ہو جائے گی۔ نواب صدیق حسن صاحب خان بھوپالی نے لکھا ہے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میں نے پچھلے 5 سالوں میں یہ عمل کئی مرتبہ انہوں نے اور کئی لوگوں نے آزمایا۔ جب بھی کوئی مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی، ان کی نیت کر کے صدقہ کر دیا یا کچھ چیز پکا کے اور ابا مساکین بچوں کو کھلا دی، اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے ایصال ثواب ہوا اور ان کی حاجت پوری ہوگی جب بھی ان کے نام کی منت مانی۔ نواب صاحب لکھتے ہیں، اور سید نفیسہ کا مقام کیا تھا کہ بے شمار لوگ ان سے دعا کرانے آتے تھے، ان میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور عجیب بات بتاؤں میں، امام شافعی نے وصیت فرمائی، ساتھ ہی امام شافعی کا مزار ہے یہاں مصر قاہرہ میں، وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ان کی گلی کے اندر سے گزارنا، ان کی ایک نظر میری اگر میت پر پڑ گئی تو میرا کام بن جائے گا۔ اور سیدہ نفیسہ کی چاہت تھی کہ وفات کے بعد مجھے میری قبر میں دفن کیا جائے، جس میں میں نے 90 قرآن پاک پڑھے ہیں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے خامد انہیں مدینہ منورہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ سارا آل رسول بقی میں ہے، آرام کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ طے ہو گیا۔ لیکن رات سونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ نفیسہ کو وہیں دفن کیا جائے جہاں ان کی چاہت تھی، لہٰذا قاہرہ میں جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں سیدہ نفیسہ کو وہاں دفن کر دیا۔ اور آج بھی بہت زیادہ دنیا سیدہ نفیسہ کے مزار پہ آتی ہے۔ اور نواب صدیق حسن صاحب جیسے آدمی، محتاط آدمی، جو شرک اور بدعت سے بچنے والے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں ان کا آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں اس پوسٹ میں، اور ساتھ اس کا نیٹ پہ لنک بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی پیسے کی منت مان لے تو اس کی منت پوری ہو جاتی ہے، منت مان لے، ان کے نام پہ صدقہ ہدیہ کر دے، اور کوئی مسئلہ ہو اللہ غیب کے خزانے سے پورا کر دیتا ہے۔ میں نواب صدیق حسن صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بات ذہن نشین رہے، اور میں ساتھ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یقیناً وہ شرک سے بچنے والے تھے، یقیناً وہ بدعت سے بچنے والے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ جو حقیقت بھی ہے، سچ بھی ہے۔ بہت بڑا مزار ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نظارہ دکھاتا ہوں، تھوڑا سا اس کا اوپر نیچے دائیں بائیں، دائیں طرف ہر طرف میں، یہ پچھلا حصہ خواتین کا ہے، یہ حصہ، اور اس طرف خواتین ہیں، اس طرف مرد ہیں، اور اللہ کے ولی کی مزار پہ ہم آئے ہیں، سیدہ نفیسہ کے۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ تعالی میں نے ان کی طرف سے بہت ہدیہ کیا، کچھ غربا مساکین کا دیا، اور ایک نیت کی، یا اللہ میرا، میری نسلوں اور پوری امت اور اس پوسٹ دیکھنے والوں کی مرادیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، دل کی آسیں پوری فرما، اور اے اللہ مسائل حل فرما۔
لوگ یہاں قبلہ رخ آ کے محراب ہے نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کو نفل کا ہدیہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے، اور ہر وہ شخص جو یہ دیکھے اس کے لیے بھی دعا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ